بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت پاکستان۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اور پاکستان کی عوام کا یہ دوہرا معیار کیوں ہے، یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے، بلکہ یوں نہ کہوں کہ کھلے الفاظ میں کہ یہ منافقت کیوں ہے کہ جب عمران خان کا دور تھا اس وقت مہنگائی پہ مارچ ہوا اور الیکٹرانک میڈیا بہت ہی شور و غل کرتا تھا، بہت ہی ادھم مچایا کرتا تھا، اور خاص طور پہ جو لفافہ صحافی ہے وہ تو ان کی زبانیں بند ہی نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے ہی چیختے رہتے تھے، چلاتے رہتے تھے۔ مگر افسوس کہ جب اب عمران خان کے دور کے مقابلے میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے، عمران خان کے دور میں صرف 5 سے 10% پہ اور اوورآل لگایا جائے تو 6 سے 7% مہنگائی زیادہ تھی، اور آج 70 گنا زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ پھر پاکستان کی عوام مہنگائی مارچ کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان کی عوام کیوں نہیں بولتی؟ اور پاکستان کا الیکٹرانک میڈیم کیوں خاموش ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ سارے پاکستان کی عوام کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، الیکٹرانک میڈیا خاموش ہو چکا ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ میں اپنی بات سناتا ہوں کہ جب میں کسی بھی دکان پہ کچھ سامان لینے جاتا تھا تو کوئی بھی رعایت کروانے کی بات ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے عمران خان ایسا ہے ویسا ہے، لوگ لاکھوں ہزاروں گالیاں دیا کرتے تھے، لوگ کئی سینکڑوں گالیاں دیا کرتے تھے، کہتے تھے عمران خان کو دعا کرو جسے آپ نے ووٹ دیا ہے۔ اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آج وہی عوام میں چلے جاؤ، وہیں دکانوں پہ چلے جاؤ تو کوئی گالیاں نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ یہ تمہارے ماموں لگتے ہیں جن کو گالیاں نہیں نکالتے؟ اور حتیٰ کہ آج 70% پہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، پھر بھی ساری عوام خاموش ہے، سہتی جا رہی ہے، ظلم اپنے آپ پہ برداشت کرتی جا رہی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا خاموش ہے۔ جہاں پہ بولنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں بولتا، بلکہ جس جگہ پہ نہیں بولنا ہوتا وہاں پہ بولتا ہی بولتا ہے۔ یہ دوہرا معیار، یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ یہ منافقت کیوں ہے؟ اب کیوں کوئی نہیں پوچھتا کہ اتنی مہنگائی ہے؟ اس وقت عمران خان کے دور میں پیٹرولیم کی قیمتیں تھیں 150 روپے فی لیٹر، چاہے ڈیزل ہو چاہے پیٹرول ہو، اور عالمی لیول پہ $105 فی بیرل کی قیمت تھی، اور عمران خان نے 150 پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں عالمی لیول پہ جو فی بیرل کی قیمت $75 پہ آ کے پہنچی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو قیمتیں ہیں وہ 250 روپے فی لیٹر ہے۔ اس وقت اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود اور پوری دنیا پہ ایک وبا تھی، کرونا کی وبا، اس کے ہونے کے باوجود اتنی کم مہنگائی پہ کبھی لانگ مارچ ہو رہے تھے مہنگائی پہ، کبھی ریلیاں نکل رہی تھی، اور کبھی کوئی بات ہو رہی تھی، کبھی کوئی بات ہو رہی تھی، لیکن آج کیوں نہیں بول رہے؟ آج وہ خاموش کیوں ہے؟ کیوں؟ آپ کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے؟ کیوں آپ یہ دوگلا پالیسی عوام دکھا رہی ہے؟ عوام کے ساتھ ساتھ میڈیا دکھا رہا ہے، اور جس بات کو میڈیا نے بولنا ہوتا ہے، جو ان کا حق ہے، وہاں پہ تو بولتے نہیں ہیں۔ اور عمران خان کے دور میں بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں بہت کم تھی، یعنی کہ 50% پہ تھی، آج 100% پہ ہو گئی ہیں، اتنا یعنی کہ بڑھ چکی ہیں، پھر بھی عوام خاموش ہے۔ عمران خان کے دور میں جو آٹا فی من 25 روپے میں میسر ہوتا تھا، آج وہ 5500 میں میسر نہیں ہو رہا، پھر بھی عوام خاموش ہے۔ جو گھی 350 روپے میں میسر ہوتا تھا وہ آج 650 روپے میں میسر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی عوام خاموش ہے۔ وہی دالیں، وہی چینی، چاہے جتنی بھی چیزیں لگا لو، سبزیاں وغیرہ، وہ 70 سے 100% بڑھی ہیں، پھر بھی عوام خاموش ہے۔ کیوں؟ یہ دوہرا معیار،
یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دوگلا پالیسی، یہ منافقت کیوں ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ الیکٹرانک میڈیا اس پہ خاموش ہے۔ جب عمران خان کی دور حکومت تھا اس وقت بہت زیادہ بولتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی توشہ خانہ کی گھڑی چوری کا کیس، جو 6 مہینوں تک بہت زیادہ واویلا مچتا رہا، بہت ہی الیکٹرانک میڈیا پہ شور و غل ہوتا رہا، جی گھڑی چوری ہو گئی، گھڑی چوری ہو گئی۔ توشہ خانہ سے عمران خان نے گھڑی چوری کر لی، اور وہ کبھی اسلام آباد سے نکلتی تھی اور کبھی دبئی سے نکلتی تھی، کبھی کوئی خریدنے والا اسلام آباد کا نکلتا تھا، کبھی دبئی کا نکلتا تھا، اور بہت زیادہ شور و غل، اور ساری عوام کی زبان پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ عمران خان نے گھڑی چوری کی ہے۔ اور جب اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں نون لیگ اور پی ڈی ایم نے مل کر یہ کیس کیا، درخواست دائر کی، تو وہ درخواست جب سماعت شروع ہوئی تو جج نے کہا کہ تمام جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ پورا آڈٹ کیا جائے، اور تمام جتنے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام پبلک کر دیے جائیں۔ اور جب وہ پبلک ہونے کی بات آئی سارے خاموش ہو گئے، اور نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے وہ درخواست واپس لے لی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا چور مچائے شور، جب یعنی کہ ساری چوری کھل کر ان کی اپنی سامنے آ جاتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تو انہوں نے درخواست واپس لے لی۔ اور یہ لیٹسٹ نیوز ہے، لیکن عوام خاموش ہے۔ کیوں؟ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دوہرا معیار، یہ منافقت، یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی ہو، چاہے عوام کی ہو۔ اب تو عوام بھی خاموش ہے، اب پورے لفافہ صحافی اور الیکٹرانک میڈیا بھی خاموش ہے، اور وہ توشہ خانہ کا سارا کیس ختم ہو گیا۔ اور جب بات ہی صحیح تھی کہ 33,000 سے لے کر 40,000 تک توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے اور چوری کیے گئے، وہاں پہ تو کوئی نہیں بولا۔ جب عمران خان نے قانونی طریقے سے ایک تحفہ خریدا، اسے اپنی مرضی سے بیچ دیا، اس پر اتنا بڑا شور و غل ہوتا رہا۔ کیوں؟ یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ دوگلا معیار کیوں ہے، یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں جناب، معاشیت عمران خان کے دور میں کیسی تھی اور اب معاشیت کا کیا حال ہے؟ عمران خان کے دور میں پاکستان کی بلند ترین سطح پہ جی ڈی پی گروتھ کر رہی تھی، اور باوجود اس کے کرونا موجود تھا۔ پوری دنیا پہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک اپنی جی ڈی پی گروتھ کرنے کی بجائے نیچے آ رہی تھی ان کی جی ڈی پی، اور پاکستان کی جی ڈی پی اوپر بڑھ رہی تھی 2 سال، یعنی ٹوٹل عمران خان کے 3.5 سال ہے، جس میں سے 2 سال تو کرونا میں نکل گئے، پھر بھی جی ڈی پی 6% پہ گروتھ کرتی رہی۔ اور جب نون لیگ یہ چھوڑ کے گئی تھی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ تھا وہ 18 ارب ڈالر کا تھا، لیکن جب عمران خان نے چھوڑا تو وہی 6 سے 7 ارب ڈالر کا تھا۔ اور جب عمران خان نے اپنی حکومت چھوڑی ہے، رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کے وقت پاکستان کے جو اکاؤنٹ میں اور پاکستان کے جو بینک میں زر مبادلہ تھا وہ 12 ارب ڈالر سے پلس تھا، لیکن آج وہی 5.8 ارب ڈالر باقیہ بچا ہے۔ ان میں بھی سعودی عرب کے رکھے ہوئے پیسے موجود ہیں، قطر سے لیا ہوا قرضہ موجود ہے، اور دبئی سے لیا ہوا قرضہ جو 1 تاریخ کو ہم نے واپس کرنا ہے، اور 22 کروڑ آبادی والا ملک اس پہ ڈرا ہوا، سہما ہوا ہے کہ ہم یہ قرضہ کیسے واپس کریں گے۔ اس کے بدلے میں چاہے وہ سنگاپور لگا لو، تھائی لینڈ لگا لو اور ملیشیا لگا لو، یہ سارے ملک یہ 1-2 ارب 4 ارب یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن افسوس ہمارے قسمت پر، ہماری عوام پر، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کس منہ سے کرتے ہیں؟ کہ ہمارا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ ہم اتنا مرد ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رہی۔ اور وہی جب عمران خان کا دور تھا تب جو ڈیفالٹ ریٹ تھا وہ 5% پہ تھا، 5% پہ، اب وہی ڈیفالٹ ریٹ 90% پہ پہنچ چکا ہے، ملک تباہ و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔
اور یہی جو تجربہ کار لوگ آئے تھے انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ بھی ایک دفعہ بندہ بھول کے کسی پہ اعتبار کر لیتا ہے تو چلو جانے دیتے ہیں، دوسری بار اعتبار کر لیتے ہیں تو انسان کی غلطی ہوتی ہے، جب تیسری بار انسان اسی بندے پہ اعتماد کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے جس سے پہلے ڈسا جا چکا ہے، تو یہ اپنی سب سے بڑی بیوقوفی، بیغلی اور اپنے آپ سے غداری ہے، اپنی آنے والی نسلوں سے غداری ہوتی ہے۔ اور جب عمران خان کا دور تھا تب جو ایکسچینج ہے، انٹرنیشنل ایکسچینج میں اپنے پوائنٹ کا ریکارڈ اضافہ ہو رہا تھا، اور جب عمران خان کا دور تھا تب روزگار کے اتنے مواقع پیدا ہو چکے تھے کہ روزگار کے لیے بندہ ملنا ناگوار ہو چکا تھا، دشوار ہو چکا تھا، اور فیصل آباد کی جتنی بھی فیکٹریاں تھیں اور اکنامک زون کھلے تھے اس میں بندے نہیں مل رہے تھے۔ آج 2 کروڑ سے ابو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، پہلے تو 1 کروڑ بے روزگار تھا ہی، اب 2 کروڑ اور 7 مل گئے ہیں، اور 7 لاکھ جو سب سے زیادہ ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں نا پاکستان کے، پڑھے لکھے لوگ، وہ چھوڑ کر ملک چلے گئے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی خامی ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور پھر بھی ہم خاموش ہیں۔ کیوں؟ یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ ہر ایک کو پوچھنا چاہیے، ایک بندے کا فرض نہیں ہوتا۔ وہ تو اکیلا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، کبھی اپنوں کی غداریاں ملتی ہیں تو کبھی بیگانوں کی بے وفائیاں اور دشمنیاں ملتی ہیں، پھر بھی وہ بندہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں، عمران خان کے دور کا اگر موازنہ کر لو کہ دنیا لیول پہ تمہاری کتنی عزت بڑھی، کتنا مقام و مرتبہ بڑھا، دنیا لیول پہ عمران خان نے وہ مقام و مرتبہ پاکستان کو دلوایا جو پچھلی 75 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں دلوایا، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے لوگ اتنی عزت کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جو روس ہے انہوں نے عمران خان کو 2 گارڈر آف آنر پیش کیے تھے، اور ٹرمپ نے کتنی عزت دی تھی جب محمد بن سلمان خود لینے کے لیے آئے تھے، گاڑی چلا کر ڈرائیونگ کر کے لے کر گئے تھے۔ یہ تھا مقام و مرتبہ، اور سب سے بڑھ کر کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا لیڈر رجب طیب اردگان ترکی، وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہے۔ جس کو پوری دنیا اسلام کا لیڈر اپنا لیڈر مانتا ہو، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ایسا لیڈر تمہیں ملا۔ پھر بھی افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ایسے بگوڑے چوروں لٹیرے کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، ان کی عزت اور انہیں لیڈر ماننا شروع کر دیا ہے، جو کہتے ہیں جی بیگر آر ناٹ چوزر، بھکاری کیا کر سکتے ہیں، اور ہماری معاشیت تو وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے۔ افسوس اس بات پہ آتا ہے، اور کیوں نہیں افسوس ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ اور اب 5واں نمبر پہ آتے ہیں، جو سب سے بڑا، خاص طور پہ جو دوسروں کو چابی والا عاشق رسول کہا کرتے تھے، خاص طور پہ عمران خان کو چابی والا عاشق رسول، چابی والا کھڈا کہا کرتے تھے۔ ان کی دوگلا پالیسی، دوہرا معیار دیکھیے کہ اس دور میں، عمران خان کے اس دور میں جب فرانس کے صدر نے اور فرانس کے ایک آدمی نے مل کر گستاخی رسول کی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا پلر سمجھنے والے، اسلام کا ٹھیکیدار سمجھنے والے، اسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے لوگ، جنہوں نے بہت سے لانگ مارچ کیے، بہت سی ریلیاں نکالی، بہت فتنہ و فساد برپا کیا، اور حتیٰ کہ لوگوں کو اتنا تنگ کیا، اور بات صرف کیا تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو۔ اس ایک سی بات پہ انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ کیا، حتیٰ کہ ریاست سے ٹکرا کر اپنے بندے بھی مروا لیے۔ میں تو کہوں گا کہ وہ پاکستانی تھے، انما الاعمال بالنیت، ان کے اعمال کا دار مدار نیت پہ ہے۔ میں بھی انہیں شہید بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی نیت تو اچھی تھی، اور نیت جو غلط تھی وہ لیڈر کی ہوتی ہے، جو لیڈر استعمال کرتا ہے۔ اور وہی لوگ جن کا دوہرا معیار اور دوگلی پالیسی اس وقت دیکھیے کہ جب یہ نام نہاد پی ڈی ایم کے لیڈر اسی فرانس کے صدر کے گلے مل رہے تھے،
تو ان کو وہ کوئی عشق رسول یاد نہ آیا، وہ ان کا ایمان جو دوسروں کو بے ایمانی، کافر و مشرک اور گستاخ رسول کہا کرتے تھے، انہیں وہ یاد نہ آیا اور وہاں پہ خاموش رہے۔ جب یہی پی ڈی ایم کے لوگ فرانس کے صدر کی جفیاں ڈال رہے تھے، اس وقت انہیں یاد نہیں آیا، اور جب یاد آتا تو صرف عمران خان کے دور میں صرف ایک سفیر کو نکالنے کے لیے یاد آتا ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دوہری پالیسی کیوں ہے؟ یہ منافقت کیوں ہے؟ اور یہ دو چہرے کیوں ہیں؟ اگر سوچنا چاہیے، جس عمران خان کو گستاخ رسول کہتے، یہ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں تھکتے تھے، اور انہیں یہ بات بھی یاد نہیں کہ اسلام کا سب سے بڑے فورم پہ محاذ آرائی کرنے والے اور اسلام کا جو لڑنے والے، محاذ پہ لڑنے والے عمران خان ہی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس مصطفیٰ کے بارے میں بولنے والے، انٹرنیشنل فورم پہ لوگوں کو منوانے کے لیے، پورے مغرب کو منوانے کے لیے عمران خان نے وہ جد و جہد کی جو تمہاری تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی۔ لیکن پھر بھی یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ یہ ہر ایک کو پوچھنی چاہیے۔